अस्सलाम वालेकुम। ऑल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में नाज़रीन आपको बताएं कि हम चीफ जस्टिस के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। काजी फायज ईसा या जस्टिस मंसूर अली शाह में से कोई भी आईनी अदालत में बैठे, हमें कोई मसला नहीं। ऑपोजिशन कह रही है जस्टिस काजी फायज ईसा को आईनी अदालत का सरबराह ना लगाओ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवामी नुमाइंदों को कानून में तब्दीली का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट ओवर स्मार्टनेस ना दिखाए, इस्लामाबाद की जंग से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सज़ा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करे और हम चू तक ना कर सकें। वो ये चीफ जस्टिस जो आज कहता है कि मैं पार्लियामान को मानूंगा, मैं आइन की मानूंगा, मैं अपनी मर्जी की आइन नहीं बनाऊंगा, अपना मर्जी की कानून नहीं बनाऊंगा, जो भी चाहे सियासत पे असरात हो तो चले उस पे एतराज है, मैं उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं। आई होल्ड बोथ जस्टिस फायज ईसा एंड मंसूर अली शाह इन द हाईएस्ट रिगार्ड। मैं उस पे इतना कह सकता हूं कि जहां तक वो दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे। आई हैव नो इशू। आई डोंट वांट टू फिक्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फॉर जस्टिस फायज ईसा या जस्टिस मंसूर या एनी ऑफ द अदर जजेस। आई डोंट गिव अ डैम कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई, मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। एक तरफ डी सीट की राय, दूसरी तरफ नाअहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट पर छोड़ना तजाद है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों पर समाअत। बानी PTI के वकील अली जफर ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपको बाद में सुनेंगे, अभी आप बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील और सदर शहजाद शौकत ने दलाइल में कहा, 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक आई, हमारी दरखास्त आर्टिकल 3184 के तहत दायर हुई। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर किया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आईनी दरखास्त किसने दायर की थी, उस वक्त के सदर मुमलिकत कौन थे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि PTI ने दरखास्त दायर की और उस वक्त आरिफ अलवी सदर मुमलिकत थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फैसले में कहा गया है कि वोट देने और शुमार न होने पर फौरी नाअहली होगी। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, फैसले में ऐसा नहीं कहा गया, डी सीट करना या नहीं ये तो पार्लिमानी पार्टी के हेड को फैसला करना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अराकीन असेंबली अगर पार्टी सरबराह या वजीर आजम या वजीर आला को पसंद नहीं करते तो क्या होगा। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि बलोचिस्तान में एक मर्तबा अपने ही वजीर आला के खिलाफ इसके अराकीन तहरीक अदम एतमाद लाए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें अदम एतमाद की तहरीक लाती हैं, हुकूमती अराकीन भाग जाते हैं तो फिर भी इसी फैसले का सहारा लिया जा सकता है। पीपल्स पार्टी का वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि पीपल्स पार्टी भी सदारती रेफरेंस की मुखालिफ है। हमारा मौक़िफ़ है कि सदारती रेफरेंस फैसले के जरिए आइन में नए अल्फाज शामिल किए गए। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि जजेस कमेटी मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया गया, मगर उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बताया कि जजेस कमेटी को 9 बजे बुलाया गया, जस्टिस मंसूर के ऑफिस से भी राबता किया गया, मगर उनकी जानिब से इनकार किया गया। मैं नहीं चाहता था कि दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए नईम अफगान को नए लार्जर बेंच में शामिल कर लिया गया। आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी की कोशिश आईनी अदालत का क़याम है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि अदालतों में ज़ेर समाअत 15% केसेस सियासी हैं। ये केसेस कई बरसों से चल रहे हैं, इनकी तादाद में मजीद इजाफा हो रहा है। मजीद कहा कि आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का हक है, ये ताकत के हुसूल की जंग नहीं है। पार्लिमान अपना हक मनवाने के लिए क्यों कुछ न करे और जाती मफादात के लिए रात की तारीकी में कोई भी तरमीम नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम पर हमारा और जमात इस्लामी का एक ही मौक़िफ़ है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की अमीर जमात इस्लामी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मिलकर आज़ाद अदलिया के लिए काम करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान बोले, PTI मुल्क की बड़ी जमात है, हमने उनसे दरख्वास्त की है कि वो भी 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन के लिए बाहर निकलें। इस वक्त हुकूमत
جس طریقے سے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے، ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہمارا ایک موقف، اصولی موقف ایک جیسا ہے، کوئی بھی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رات کے اندھیرے میں نہیں ہونے چاہیے، کوئی بھی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس میں آزاد عدلیہ جو ہے اس پہ کوئی قدغن لگ جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام میں بھی ایک موقف لے کے جائیں گے اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ اس وقت پوری قوم کو فلسطینیوں کے حوالے سے ایک میسج دینا چاہیے، اس لیے کہ پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے کہ جس نے اپنے قیام سے پہلے فلسطینیوں کی حمایت کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ بہت بڑی جماعت ہے، بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہے، یہ جماعت موجود ہے، تو ہم نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ 7 اکتوبر کو ہم 12 بجے دن پورے پاکستان سے یہ اپیل کریں کہ سب اپنے گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پہ، اور چاہے کوئی ہمیں گالیاں دے، ہم آئین اور قانون پر عمل درآمد کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا اعلان۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے الیکشن ٹریبونلز کی تبدیلی پر چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ہم تو یہاں اجنبی ہیں۔ اس پر ممبر بلوچستان نے کہا کہ کیسے اجنبی ہیں آپ؟ رکن خیبر پختونخوا نے کہا کہ آپ کو کوئی فیور دے تو وہ انصاف کرتا ہے، باقی ناانصافی کرتے ہیں۔ اور سچا کون، سیکریٹری قومی اسمبلی یا پھر ڈائریکٹر میڈیا قومی اسمبلی؟ ڈائریکٹر میڈیا قومی اسمبلی نے گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے بلوچستان اور کے پی کی صورتحال پر خصوصی اجلاس بلائے جانے کی خبر جاری کی تھی، جبکہ ترجمان قومی اسمبلی نے سینٹ اور قومی اسمبلی کی پارلیمانی رہنماؤں کو ان کیمرہ بریفنگ دینے کی خبر جاری کی تھی۔ گزشتہ روز سے نیوز چینلز پر ان کیمرہ اجلاس بلائے جانے کی خبر نشر ہوتی رہی، پھر سیکریٹری قومی اسمبلی کی جانب سے اسی میڈیا ڈائریکٹر نے کسی بھی خصوصی اجلاس بلائے جانے کی خبر کی تردید کر دی۔ کہا گیا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بلانے کا فی الحال حتمی فیصلہ نہیں ہوا، جیسے ہی فیصلہ ہوگا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ چاہے انڈے کھائیں، مرغی یا روٹی، ہماری بلا سے یخنی پلاؤ بھی کھا لیں۔ مریم نواز کو بشرا بی بی کے منو سلوہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عظمہ بخاری نے صاف بتا دیا، کہا جھوٹ بولنا اور سنسنی خیز خبریں بنوانا بشرا بی بی کا پرانا شوق ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی جانیے۔ انڈے کھاؤ، مرغی یا پلاؤ، ہمیں اس سے کیا؟ عظمہ بخاری نے بشرا بی بی کو صاف بتا دیا۔ لاہور پریس کانفرنس میں بشرا بی بی کے شوق بھی گنوا دیے، کہا روزانہ خبروں میں رہنا، جھوٹ بولنا اور سنسنی خیز خبریں بنوانا بشرا بی بی کا پرانا وتیرہ ہے۔ گفتگو میں واضح کر دیا کہ آپ ہیں کون جس کے سیل کی مریم نواز خبر رکھیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب بولی، مریم نواز نے جیل کی سختیاں برداشت کی مگر کبھی عورت کارڈ استعمال نہ کیا۔ فتنہ فساد گروپ کو تنبیہ بھی کی، کہا اپنی گندی زبان سے مریم نواز کا ذکر بھی نہ کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے پر اظہار تشکر کہا مہنگائی کی شرح 6.9% ہونے پر پیٹرول کی قیمتیں متواتر کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا، معیشت مستحکم، سفارتی تعلقات مضبوط اور عام آدمی کی خوشحالی کا سفر شروع ہو چکا۔ اور مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ستمبر میں کنزیومر پرائس انڈیکس 6.9% ریکارڈ کیا گیا۔ معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات، مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر۔ ستمبر میں مہنگائی حکومتی اندازوں سے بھی کم۔ حکومت نے ستمبر اکتوبر میں مہنگائی 8 سے 9% رہنے کا اندازہ لگایا تھا۔ ادارہ شماریات کی مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق ستمبر 2024 میں مہنگائی جنوری 2021 کے بعد سب سے کم رہی۔ ماہ ستمبر میں مہنگائی کی شرح 0.52% کی کمی ہوئی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 6.93% پر آ گئی۔ شہروں میں مہنگائی کی شرح 9.29%، جبکہ دیہات میں 3.65% ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ماہ ٹماٹر 24.34%، سبزیاں 18% سے زائد سستی ہوئی، پھل 4.49%، گندم کا آٹا 5.53% سستا ہوا، گندم 4.46%، دال مسور 4%، ماش 2.67% سستی ہوئی۔ ستمبر میں انڈے 7.33%، سفید چنے 5% مہنگے ہوئے، پیاز 5%، مسالے 3.32%، گوشت 2.37%، آلو 1% مہنگے ہوئے۔ معاشی ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر کوموڈیٹیز، تیل کی قیمتوں کا گرنا اور روپے کی قدر میں استحکام مہنگائی میں کمی کے اسباب۔ سیالکوٹ سے اہم خبر ہے، جہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، 7 افراد قتل ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگ رہا ہے اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اس پر نوٹس بھی لیا، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔
آئی جی پنجاب نے کہا مقتولین کے لواحقین کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے۔ سیالکوٹ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، 7 افراد قتل ہو گئے۔ پولیس حکام بتا رہے ہیں کہ واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ مقتولین کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا جائے۔ بول نیوز کے نمائندے ظہیر سیال سے اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ ظہیر، مزید کیا بتایا پولیس نے اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پولیس سرکل پسرور کے علاقے کلا قدرہ کے قریب پیش آیا ہے، جہاں نامعلوم مسلح ملزمان نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر کے گاڑی میں سوار 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جبکہ پولیس ترجمان سیالکوٹ کے مطابق 7 افراد کی قتل کی لرزہ خیز واقعہ کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ پولیس نے لاشوں کو طویل میں لے کر پسرور THQ منتقل کر رہی ہے، جبکہ واقعے کا آئی جی پنجاب نے نوٹس لے لیا اور RPO گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کر کے ملزمان کی گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے۔ جی گرفتاری کا حکم جاری کیا گیا۔ ظہیر سیال، آپ کا شکریہ تفصیلات بتانے کے لیے۔ بتائیں کہ رواں سال ملکی تاریخ میں انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ پہلی بار سالانہ آمدن ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تعداد 35 لاکھ سے بڑھ چکی ہے۔ ان گوشواروں کے ساتھ ٹیکس گزاروں نے 55 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس بھی جمع کرایا ہے۔ سختیوں نے کام دکھایا، نان فائلرز کو ہوش آیا۔ ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کا نیا ریکارڈ قائم۔ رواں سال ملکی تاریخ میں پہلی بار 35 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع۔ یہ انکشاف چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کی زیر صدارت ہونے والے ان لینڈ ریونیو آپریشنز اور دوسرے ٹیم ممبران کے اجلاس میں کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق گزشتہ سال 30 ستمبر تک 16 لاکھ ٹیکس گوشوارے FBR کو موصول ہوئے تھے۔ رواں سال سالانہ ٹیکس گوشوارے پچھلے سال کے مقابلے میں دگنے سے بھی زیادہ جمع کرائے گئے۔ ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں گزشتہ روز کی گئی 14 دن کی توسیع کرنے کی وجہ FBR کے سسٹم میں دشواریاں بھی تھیں، جس کے باعث تاجر تنظیموں اور عوام کو ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔